المؤمنین باموالہم وانفسہم، اور آگے ارشاد فرمایا وازواجہم امہاتہم، سبحان کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ جو نبی ہیں وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، باموالہم وانفسہم، فرمایا کہ وہ مومنین کے مال اور جان کے مالک ہیں۔ جو نبی ہیں وہ مسلمانوں کے، مومنین کے مال کے اور جانوں کے مالک ہیں۔ اور آگے اگلے حصے میں فرمایا وازواجہم امہاتہم، کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ سبحان تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی ازواج ہیں وہ امت محمدیہ کی مائیں ہیں، یعنی ہماری جو ہیں وہ اماں جان ہیں۔ 17 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیق کا بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ باپ بھی سچ کے پیکر ہیں اور بیٹی بھی سچائی کی پیکر ہیں۔ ان کی ایک بات گزارش کر کے اجازت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ میرے لجپال آقا فرماتے ہیں عائشہ مانگ آج کیا مانگتی ہے؟ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مانگ لیتا جو اس کو دنیا میں اس کی سہولیات کو اچھا کر دے گی، بہتر کر دے گی، لیکن اماں جان نے دیکھی کیا مانگا۔ سبحان کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں مشورہ کر رہا ہوں اپنے بابا جان سے، سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کر رہا ہوں۔ گویا کہ بتایا کہ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اس میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لینا، یہ سیدہ عائشہ کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور خود مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج ہمارا یہ کام کرنے کا ذہن ہے تو صحابہ مشورہ دو کہ یہ کام کر لینا چاہیے یا نہیں، تو صحابہ اپنا اپنا مشورہ دیتے۔ اماں جان عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تھوڑے وقت کے لیے تو میں اپنے والد گرامی سے مشورہ کراؤں۔ میرے لجپال آقا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جاؤ مشورہ کراؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتی ہیں اور جا کے ابا جان سے گزارش کرتی ہیں کہ آج لجپال آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو کیا مانگوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جو رب کے اور اس کے حبیب کے درمیان راز کی باتیں ہوئی، تقریباً کم و بیش 30,000 راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ، یعنی جو اللہ کے اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے جا کے گزارش کرنا یا رسول اللہ ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں، اور جو بات بتائیں نا وہ مجھے بھی آ کے بتانا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ دیکھیں کیا مانگا، جنت مانگ سکتی تھی، جو چیز ذہن میں آتی وہی مانگ سکتی تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے سامان مانگا۔ اللہ، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے گزارش کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ میرے لجپال آقا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو اللہ رب العزت سے جب میں ہم کلام ہوا، جب باتیں ہوئی تو اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک بات جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب تیرا جو بھی امتی قیامت تک کسی بندے کے دکھ کو اپنا دکھ کہے گا، اللہ، کہ یار جس طرح بندے کو تکلیف پہنچی تو اس کا بھائی آ کے، اس کا دوست آ کے، اس کا رشتہ دار آ کے، اس کا ملنے جلنے والا آ کے اس کو کہے کہ یار جس طرح تجھے دکھ ہوا مجھے بھی دکھ ہوا، تیرے غم میں شریک ہوں۔ جس طرح آج لوگ جب کسی کے ہاں مرگ ہوتی ہے تو جاتے ہیں کہ یار جس طرح تجھے دکھ ہوا، یا کوئی سامان ایسا چوری ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ حادثات پیش آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جا کے افسوس کیا جاتا ہے۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب جب تیرا کوئی امتی کسی بندے کے دکھ کو اپنا دکھ کہہ دے گا تو میں رب کریم اس بندے کو قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے امت کے لیے کتنا بڑا درس۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ بات جب میں نے سنی نا تو میں ابا جان کے پاس آئی، میں نے آ کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گزارش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو بندہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ کہہ دے گا تو اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر نے سنی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ، تو سیدہ عائشہ صدیقہ آپ عرض کرتے ہیں بجی روتے کیوں ہیں؟ یہ خوشی کی بات ہے، کسی کے دکھ کو بس اپنا کہنا ہے تو اللہ رب العزت جنت کی ضمانت دیتا ہے۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ تم نے سکے کا ایک رخ دیکھا ہے، سکے کا دوسرا رخ تم نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ، پہلا رخ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ کہے گا، رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں تو اس بات پر روتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو بغیر ناحق، بغیر کسی وجہ کے دکھ پہنچا دے گا، تو میں تو یہ اس بات پر روتا ہوں کہ اللہ رب العزت پتہ نہیں اس کے ساتھ قیامت والے دن کرے گا کیا۔ اللہ تو امت محمدیہ کو ہر موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے، ہماری ماؤں نے ہمیں امت کو درس دیا، اور آج جب ان کا یوم وصال ہے تو انہوں نے یہ درس دیا کہ بیٹیوں کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بہت بڑا زندگی کا اظہار کیا۔ وہ کیا کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو جو حجرہ عائشہ تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر انور ہے وہیں پر بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی قبر مبارک بھی وہیں پر بنائی گئی۔ تب ایک جگہ باقی رہ جاتی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گی نا تو ایک طرف آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہوں گی، انہیں کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوں گی، اور انہیں کے ساتھ جو ہے وہ میں ہوں گی، میں آرام فرما ہوں گی۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یوم وصال آیا نا تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہتے ہیں کہ اماں جان سے کہو کہ میری زندگی پر عمر کے اوپر ایک احسان نہیں کرتی آپ۔ وہ احسان کیا ہے؟ جا کے کہنا کہ وہ جو جگہ اپنے آپ نے اپنے لیے رکھی، اگر احسان ہو تو وہ عمر کو عطا ہو جائے، اپنی قبر کی جگہ عمر کو عطا ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا سیدنا عمر فاروق کا بیٹا آ گیا، آ کے گزارش کرتا اماں جی، سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ اگر میری زندگی پر احسان ہو جائے تو وہ جو جگہ آپ نے رکھی ہے وہ جگہ مجھے عطا ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بہت بڑا احسار کیا، فرماتی ہیں کہ عمر نے میرے سرتاج کے دین کا کام ہی اتنا کیا کہ جاؤ میں ان سے جا کے کہہ دو کہ میں اپنی جگہ جو ہے وہ ان کو دیتی ہوں۔ تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو وہ پہلو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار مبارک ہے، جو قبر انور ہے، اسی کے پہلو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک۔ تو یہ بہت بڑا اظہار، اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں اظہار کرنا سیکھیں، لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا سیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے، تو اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیں، اظہار اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کی سیرت مبارکہ ہمیں بہت سارے سبق دیتی۔ آج کی اس نشست سے یہی سبق لے کے اٹھیں کہ ہم نے بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اظہار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہم سب کو قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔